بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، طالب علم، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے۔ جو ٹاپک آپ کو پڑھانا ہے وہ ہے خطوط نویس۔ تو امید ہے باقی لیکچر بھی آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اور آج ہم اپنے پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، خطوط نویسی۔ خطوط نویسی خط ہوتا ہے آدھی ملاقات، عربی زبان کا لفظ ہے۔ جیسے غالب جو شاعر گزرے ہیں برصغیر پاک و ہند میں، آپ سب جانتے ہی ہیں۔ پہلے خطوط لکھے جاتے تھے محترم، مکرمی، پتہ نہیں کتنے کتنے لمبے القاب کے ساتھ۔ اب جو خط لکھے، جب غالب نے اس کو کہا کہ میں نے مراسلے کو مکالمے کی صورت دے دی۔ اب مراسلہ ہوتا ہے یعنی خط و کتابت کو ایسے جیسے ڈائلاگ کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، یعنی وہیں بیٹھے آپ جیسے آپ کے وہ بندہ سامنے بیٹھا اور آپ اس کو اپنی دل کا حال سنا رہے۔ تو پہلے زمانے میں جو خط ہوتے تھے، چٹھی ڈالی جاتی تھی، یعنی کبوتروں کو بھی ایسے رسی میں باندھ کے تو اس کے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، اور وہ کبوتر پہلے سکھائے جاتے تھے، تو اس طرح پہلے خط بھیجے جاتے تھے۔ پھر ایک دور ہے، میرا خیال ہے حضرت عمر کا دور ہے یا شاید کسی اور، چلیں اس کو ہسٹری میں کیسے کیا جاتا تھا کہ ایک گھڑ سوار ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، برید نویسی جسے کہتے ہیں، اور وہ آگے گھڑ سوار ہے، یعنی جنگ کے دنوں میں یا کوئی اور بھی جو حکومت کا نظام چلانے کے لیے ادھر سے اس کو خط دیا، یہ دیکھیں اس کو پکڑایا، یہ اس کو پکڑائے گا اور یہ اس کو پکڑائے گا، اور اسی طرح یہ سلسلہ یوں گھومتا رہے گا تاکہ وہ بندہ وہیں موجود ہو، پھر اس کی جگہ اپنی واپس آ جائے گا، اور اس طرح بھی خط و کتابت ہوتی تھی۔ لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے جدید دور آ گیا ہے، اب جو ہے خط وہ آدھی ملاقات جس کو کہا جاتا ہے تحریر، لکیر، نشان یا چٹھی۔ اب خط لکھنا کم ہو گئے، اصطلاح میں دو افراد کے درمیان تحریری رابطہ کے ہیں آسان زبان میں۔ اب جب آپ نے خط لکھنا ہے، امتحانی لحاظ سے میں آپ کو آج بتا رہی ہوں، نجی خطوط بھی ہوتے ہیں، امتحانی بھی ہوتے ہیں، لیکن آج ہم امتحانی خط کی بات کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جب آپ خط لکھیں تو خط کے شروع میں امتحانی مرکز لکھیں۔ کمرہ امتحان کیوں نہیں لکھنا؟ کیونکہ کمرہ جو ہے وہ پرتگالی یا اطالوی زبان کا لفظ ہے، اور امتحان ہے وہ عربی کا ہے۔ اب دونوں مرکب ایک ہی جگہ نہیں آ سکتے دونوں زبانوں کے، تو پھر اسی لیے امتحانی مرکز یہی لکھیں۔ خط کے دائیں طرف لکھیں، امتحانی مرکز لکھیں۔ اس کے بعد آپ نے جو تاریخ لکھنی ہے وہ آپ نے ہمیشہ جو مہینے کا نام ہے، مہینے کا نام ہمیشہ، جیسے میں نے یہاں لکھا 15 جولائی 2015، وہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، وہ آپ نے لفظوں میں لکھنا ہے، چاہے وہ آپ انگلش میں بھی لکھ رہے ہیں تو آپ لفظوں میں لکھیں، اور جو سال اور تاریخ ہے وہ آپ ہندسوں میں لکھیں۔ جیسے یہ میں نے دیکھے ہندسوں میں لکھا ہے، اس 15 اور 2015۔ اب اگلا پوائنٹ ہے کہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کو اچھے القاب دیں، مناسب آسان زبان میں۔ اگر آپ نے اپنے ابا کو خط لکھا ہے، کوئی پیسے منگانے، آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ محترم ابا جان۔ امی کو لکھا ہے، آپ اداس ہو گئے یا کوئی گھر کی ضرورت ہے، تو آپ پیاری امی جان۔ لیکن آخر میں ندائیہ لگائیں گے، یہ علامت لگائیں گے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے سمجھانے کے لیے اس لیے یہ سکتہ لگایا کہ یہ دو لوگ ہیں، لیکن آپ جیسے پیارے بھائی بھی لکھیں گے تو آپ نے القاب دیا تو یہ ندائیہ ضرور لگائیں۔ اس کے بعد نفس مضمون، یعنی آپ نے اگر خط اپنے ابا سے پیسے منگوا رہے ہیں تو اس حساب سے لکھیں، اور وہ ایک پیرا کی صورت میں لکھیں، پیراگراف کی صورت میں لکھیں۔ اور آغاز یا تمہید، جو تمہید ہوتا ہے یعنی آپ بات کا جب آغاز کرتے ہیں، بات شروع کرنا، شروع کس طرح کرتے ہیں؟ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، یعنی آپ کی بات اس طرح شروع ہو کہ جیسے آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا، یا خدا کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے۔ اس سے بھی زبان و بیان میں آگے بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے، تمہید اگر اچھی ہو، اور اسی طرح بتائیں کہ میرے ابا نے
یعنی میں ہاسٹل میں پڑھ رہا ہوں تو میری فیس کے دن قریب ہے اور آپ کیسے ہیں. اسی طرح سارا اب جب اختتام کرنا ہے، مدعا آپ نے آغاز تو کر لیا، اس کے بعد ہے مدعا کہ میرے پاس اتنے پیسے تھے جو خرچ ہو چکے ہیں، اب مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے. تو آپ بتا دیں مجھے اب 10,000 کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح 10,000 روپے کی ضرورت ہے اور میرے یہ ہاسٹل کے اخراجات ہیں، یہ آپ مدعا بیان کریں. پھر اختتام میں والسلام، جیسے آپ کا بیٹا. اور جی اسی طرح یہ جو آج کا ہمارا خطوط نویسی ہے، یہ ٹاپک، یہ موضوع ہم نے آپ کو پارٹ 1 بتایا ہے. انشاءاللہ کل ایک خط کے ساتھ حاضر ہوں گے جو ہم پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ، لائک اور شیئر کرتے رہیں. اللہ حافظ.